محرم کے مہینے میں جو عاشورہ کا دن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، یعنی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ تو جب بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے روزہ رکھا، تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا فضل کیا، آزادی مل گئی بنی اسرائیل کو۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا تھا، ان کی پیروی کے اندر ہم بھی عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے بھی عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھنا شروع کر لیا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن یہود روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن مخالفت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس عبادت کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت چھوڑنی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، میری زندگی نے وفا کیا، تو فرمایا کہ میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیں، یعنی یا تو 9-10 کا رکھ لیں اور یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ البتہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اس کو علماء نے مکروہ تنزیہی کہا ہے، مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے کیا ہے آپ اس کو کیسے مکروہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا اگر زندگی رہی تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن اگلے سال اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ بہرحال یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت احادیث میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، لیکن یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں 9 کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ابتدا کے اندر جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ ہی فرض تھا۔ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو پھر عاشورہ کے روزے کی جو فرضیت تھی یہ اللہ نے ختم کر دی، اب یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ ہاں اب جو ہے اس کا استحباب باقی ہے۔ اب اگر کوئی شخص عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کو اجر اور فضیلت ملے گی، اور فضیلت یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ کے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 محرم کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔